اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماسٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. اور قسم ہے واضح کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بے شک ہم نے اسے بنایا قرآن عربی زبان میں شاید کہ تم عقل رکھو. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الکتاب کتاب کی ماں میں لدینا ہمارے پاس ہے لعلی حکیم البتہ اعلیٰ مرتبہ حکمت والی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب. پہلی بات ہے کہ سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے اور زخرف کے لفظی معنی ہیں سونا، اور اس کے مرادی معنی آپ کریں گے تو ملمہ سازی، چکنی چوپڑی باتیں، چکنی چوپڑی باتیں، چکنی چوپڑی باتیں، چکنی چپڑی باتیں. چکنی چوپڑی. آج کا دور سونے کے مقابلے میں رول گولڈ کا دور ہے. ملمہ سازی وہ ہوتی ہے، زیادہ وہی چل رہی ہوتی ہے. بالکل سملرلی شیطان بھی انسان کو نیکی کے کاموں میں لگا کے، جزوی نیکی کے کاموں میں لگا کے مطمئن کر دیتا ہے، اور آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اصل کام کر رہا ہوں. اس سارے کردار کا علاج اس صورت میں بیان ہوگا، اور خالصتاً یہ صورت سورہ شورى کے بعد متصلاً نازل ہوئی ہے، اور سورہ شورى کا مضمون تھا آپ اجتماعیت بنائیں دین کو کام کریں. پھر دین کو کام کرنے کے لیے جب آپ جماعت بناتے ہیں پھر مشاورت لائیں، مشورے سے پھر یہ سنت بھی ہے. تو اب اس جماعتی زندگی کو اختیار کرنا اور جماعتی زندگی کو توڑنا، ظاہر بات ہے ہر چیز کا ایک عمل ہوتا ہے، وہ سارا عمل ہوتا ہے، ہر چیز کی ضد ہوتی ہے. اب اس جماعتی زندگی کی ضد بیان ہو رہی ہے یہاں کہ کیسے شیطان انسان کی زندگی جماعتی زندگی سے ہٹا رہا ہوتا ہے. لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے قرآن مجید اس کی حکمت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جو مضمون آیا اس کی حکمت کیا ہے، اس کی اہمیت جانو کتنی اہمیت ہے. تو بات شروع کہاں سے کی ہے؟ خالصتاً یہ دو آیتیں جو ہیں خالصتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حامیم اعجاز القرآن، قرآن کا اعجاز، قرآن کی عظمت اور حروف مقطعات ہے. اللہ تعالیٰ کا خفیہ نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کوڈ ورڈ یوں سمجھ لیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا یہ ہے کیا. ایسے اس بات پر تشبیہ دینا بھی میرے نزدیک اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن اگر دے دی جائے تو اتنا برا بھی نہیں ہوتا. جیسے اشاروں میں بندہ اپنی بیوی سے بات کر لیتا ہے، کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی بات، تو بس یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ہیں. لیکن یہ ایسے اتنے مشکل اشارے نہیں ہیں.
جن کو سمجھا نہ جائے یہاں آ کر سمجھ لیں. جب آپ کہتے ہیں کہ اعجاز القرآن ہے تو معانقہ لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا؟ معانقے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلی آیت کے ساتھ اس کو ملا لیں. حامیم والکتاب المبین، کھلی روشن واضح، کھلی روشن واضح کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. حامیم ہوا ہے، چلتے پھرتے قرآن ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور اب کیا ہے؟ والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. کیونکہ معانقہ یہاں سے بات شروع کر لیں. کھلی کتاب ایسی کتاب ہے بے شک ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے، شاید کہ تم عقل سے کام، شاید کہ تم سمجھو. مخاطب کن کو ہیں؟ عرب لوگوں کو مخاطب ہیں. عربی ان کی زبان تھی. اللہ نے عربی زبان کو قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان میں بھیجا، عربی زبان والوں کے پاس بھیجا. اور آج کہتے ہیں اردو ترجمہ پڑھ لو. بابا جو اس حرف کے اوپر اور جو حرکت کے اوپر نیکیاں ملنے اس سے محروم رہ جاؤ. مت نہیں ماری گئی اگر مرکب توصیفی ہے تو. عربی ہے تو قرآن ہے اور عربی نہیں ہے تو قرآن نہیں. ساری سامی زبانیں دیکھیں آپ، قدیمی زبانیں دیکھیں. میں ساری پرانی باتوں نہیں کرتا، میں تو نئی بات کرتا ہوں. آپ انگریزی کی گرامر جانتے ہیں؟ آپ انگریزی کو گرامر کے بغیر پڑھ نہیں سکتے. ڈو اور ڈز کا مطلب نہیں آپ سمجھتے، پریزنٹ فیوچر کا آپ ترجمہ نہیں سمجھتے. کیسے بچوں کو آپ انگریزی پڑھائیں گے؟ بتائیں گے. آپ اگر نو کہتے ہیں تو NO نو ہوتا ہے تو KNO کیوں لگا رہے ہوتے ہیں؟ پھر اگر آپ نے انگریزی پڑھنی ہے تو KNO کہہ رہے نو کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس کے لیے آپ اتنی احتیاط برتتے ہیں. اور قرآن مجید کے لیے آپ کہتے ہیں کوئی قاعدہ نہیں چاہیے، یہ اردو زبان میں پڑھ لیں. آپ کیا عجیب منطق ہے آپ کی. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میری تو بات چھوڑیں، میں تو آپ کو عربی گرامر پڑھا رہا ہوں. عربی گرامر سے قرآن کا ترجمہ بتاؤں گا. مرکب توصیفی ہے. اگر صفت ہے تو موصوف ہے، اگر صفت نہیں ہے تو موصوف نہیں ہے. اگر عربی زبان نہیں ہے تو قرآن بھی نہیں ہے. اور اللہ نے جس چیز کو منتخب کیا ہے، اللہ نے میتھمیٹکس کو منتخب کیا ہے. اللہ نے سورج کو دیکھے، چاند کو دیکھے، زمین دیکھے، فلک دیکھے، آسمان دیکھے، گردش زمانہ دیکھے، اپنا حساب کتاب دیکھیں، اپنا چاند دیکھیں، اپنی ساری اجتماعی عبادات دیکھیں، سورج دیکھیں، اپنی انفرادی عبادات دیکھیں، آپ دیت دیکھیں، آپ اپنے حیض دیکھیں، سارے ایک پیمانے کے بعد. کیسے آپ بچے کی پیدائش جو ہے وقت سے پہلے کر لیں؟ بھیڑ کی علیحدہ، بکری کی علیحدہ، بھینس کی علیحدہ، گائے کی علیحدہ، اونٹ کی علیحدہ. اللہ کا ایک نظام ہے. اس کے ایک نظام میں ایک لمحہ تو ہمارے منہ میں ایک لفظ ہوگا، اس کو بھی آپ ٹکڑے کر لیں جتنے ہزار مرضی ٹکڑے کر لیں، اس کے نظام میں اتنا بھی فرق نہیں ہے. وہ تو میتھمیٹکس ہے. اگر آپ 2 2 3 کہنا چاہتے ہو تو کہتے پھریں. آپ 50 کا نوٹ جو ہے 100 کا نوٹ 50 میں لیں، 50 کا نوٹ 100 میں لیں. مجھے کیا؟ پھر شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ قرآن کی عربی نہیں چاہیے، عربی گرامر نہیں چاہیے؟ اس سے بڑی اور میں کیا بات کروں؟ پوری کائنات آپ کے سامنے آ گئی ہے، کائنات دکھا رہے ہیں. آپ اردو میں اس کو تو پڑھ نہیں سکتے، کبھی اس پڑھیں گے کبھی اس پڑھیں گے. آپ اردو میں لوٹے کو تو پڑھ نہیں سکتے. لوٹا کہیں گے، لوٹا کہیں گے، لوٹا کہیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ اردو تو آپ محاورے کے ساتھ بغیر پڑھ نہیں سکتے. آپ عربی کی بات کر رہے ہیں جس زبان کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور وہ قاعدے کے بغیر ہوگی. کسی اور زبان کی گرامر نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟
اور میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ محاورہ ہے، وہ لہجہ ہے، اور اس لہجے میں بھی بہت کچھ ہے۔ یہاں آپ دیکھیے انا جعلنا جملہ اسمیہ بنا گیا، اگر انا باہر نہ نکالتا جعلنا ماضی جب متکلم کے ساتھ ضمیر لگا دیتا ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ ہوتا تو حوادث کی بات ہو رہی ہوتی، زمانے کی بات ہوتی۔ سارا زور جملہ اسمیہ میں اپنے پر لے گیا ہے، بے شک ہم ہی نے بنایا ہے اس کو۔ اور دیکھیے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورہ یوسف۔ وہاں انزلنا کہا، یہاں ہم نے بنایا ہے اس کو۔ بنانے میں اور نازل کرنے میں بڑا فرق ہے بابا۔ نازل کرنا تو کلام اترا، اور کلام کس موقع پر اترا؟ احسن القصص کہا سورہ یوسف کو، وہاں نازل کیا۔ اور یہاں اللہ نے کہا میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے اپنے۔ زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ عربی زبان میں قرآن کو اللہ کہتا میں نے بنایا ہے، بے شک ہم ہی نے بنایا ہے۔ اللہ اپنی عظمت کے لیے ہم ہی کا لفظ لے کے آ رہا ہوتا، کمال ہے۔ ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے، شاید کہ تم عقل سے کام۔ اگر عقل کی بات کرتے ہیں تو عقل یقیناً قرآن مجید عقل پیدا کرتی ہے، یقیناً قرآن عقل کی کتاب ہے۔ اور عقل کہتے کسے؟ سمجھ کو کہتے ہیں۔ سمجھ کسے کہتے ہیں؟ عمل کو کہتے ہیں۔ عقل ہے تو سمجھ ہے، سمجھ ہے تو عمل ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر سمجھ بھی نہیں ہے۔ عام طور پر ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ عمل کیا نہیں، سمجھ کیا کہا نہیں۔ اس لیے کہا، اور قرآن میں اس کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ اور آیت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دوں، سورہ بقرہ سے میں نے آج حوالہ لیا ہے۔ مثال ان کافروں کی، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا مانند مثال اس ایک شخص کی جو چلاتا ہے، شور مچاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھتے، قرآن سناتے، اور جو لوگ عمل نہیں کرتے ان کی کیفیت وہاں بیان ہو رہی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے بھائی۔ میں آپ کے سامنے پشتو بولوں اور آپ ہوں پنجابی لوگ، میری بات آپ کو سمجھنا ہے، کوئی تیسرا شخص آپ سے پوچھے یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ تو یہی کہیں گے شور مچا رہا ہے، یا چلا رہا ہے، یا بلا رہا ہے، یہ شور مچا رہا ہے، اور کیا کہیں گے، کیونکہ سمجھ نہیں نہ آ رہی۔ سمجھ آئے تو عمل ہو نا۔ اب مکے والے سنتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، ان کو کہہ دیا یہ ایسے۔ انہوں نے ان کو کہہ دیا، کوئی پوچھ رہا ہے بھائی چلا رہے ہیں، بھائی سمجھ آئی ہے، عمل نہیں کیا ہے۔ اگر عمل کریں سمجھ آئے گی تو عمل کریں گے نا۔ یہاں عقل کا تعلق سمجھ سے جڑا ہے، جا کر عقل، سمجھ اور عمل۔ اگر عمل ہے تو سمجھ ہے، سمجھ ہے تو عقل ہے، ورنہ عقل ذریعہ کوئی۔ عقل بھی کس جگہ معاف ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں انسان آنکھیں معاف ہو جاتی ہیں، بعض اوقات تپش اتنی پڑ رہی ہوتی ہے وہ آگے یوں لگ رہا ہے جیسے پانی، عقل معاف ہو جاتی ہے انسان۔ عقل کس وقت تک ٹھیک رہتی ہے؟ جب تک وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور اس کو اللہ کا ایک ذریعہ وحی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی سمجھ کر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، عقل برقرار رہتی ہے، ورنہ عقل معاف ہو جاتی ہے۔ لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ اور یہ ماضی شکیہ ہے، گارنٹی نہیں ہے۔ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، شاید ہو جائے۔
آپ راستہ ڈھونڈ رہے ہوں تھک جاتے ہیں راستہ ڈھونڈتے ہوئے؟ کبھی بھی نہیں تھکتے. ہن مل جائے گا تک دو میں لگے رہے کہ نہیں لگے رہے، اس کو ماضی شکیہ کہہ رہا ہوں. آگے دیکھیے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ کتاب کی ماں ہے، اور بے شک وہ کتاب کی ماں ہے. کتاب کی ماں ہے. کون کتاب کی ماں ہے؟ اللہ اکبر. لدینا لعلی حکیم، البتہ وہ بڑی حکمت والی اعلی مرتبہ کتاب ہے. اگر آپ یہاں اس آیت کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن ہے، تو اعلی مرتبہ تو وہ بھی ہیں. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن ہے تو ام الکتاب تو وہ بھی ہیں. اور کہتے کیوں نہیں؟ سیدھی بات کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن پیش کیا. سننے والا جو مرضی سنے، عربی لوگ ہوں، عربی زبان ہو، آ جا کر برا بھلا کس کو کہا گیا؟ کہنے والے کو کہا گیا. اندازہ لگائیے، بہت بڑی بات ہے. ان پر نقص نکالے گئے. زبان تو وہ سمجھتے تھے کہ کلام آ گیا. وہ ایک شاعر تھا، اس کے دہلیز میں کسی نے آیت پوری انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اس نے کہا اس سے مصرع ملاؤ. اس نے آگے کیا مصرع ملایا؟ ما ھذا قول البشر. قول البشر، یہ کسی بشر کا قول نہیں، ھذا کلام اللہ. وہ تو عربی زبان سمجھتے تھے. الزام کس پر تھا؟ کہنے والے پر. اس پر قرآن نے دلیل دی ہے، کمال دلیل ہے بھائی قرآن مجید میں. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. وہی ذات ہے جس نے نازل کیا کتاب کو. هو الذی انزل علیک الکتاب، علیک آپ کے اوپر نازل کیا. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور اس میں ملتی جلتی بھی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ان متشابہات کو لے کر چلتے، دو مطلب نکالے، تین مطلب نکالے، چار مطلب نکالے، اور اہل ایمان کو پریشان کرتے رہے. ٹھیک ہے بھئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہر پارے میں آ گیا، ہر صورت میں آ گیا، تو کیا فائدہ ہوا جی؟ بس ایک مرتبہ بتا دیتے موسیٰ کا ذکر، یہ کیوں بار بار آیا؟ اور کیا بات ہے بھائی، کہنے والا کیسی دلیل لے کے آیا؟ اور بے شمار باتیں ابھی سائنس نے ڈسکور نہیں کی، آج بھی ایسے بیت کی بولیاں آتی ہیں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اللہ. تو ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں ہے، شریعت ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے. یہ ہے وہ بات. بے شک وہ فی ام الکتاب، ام کتاب کی ماں میں ہے. کتاب ایک یہی کتاب منوال اللہ کے پاس ہے، لوح محفوظ پہ حرف حرف. لدینا، بات کہہ دی، ہمارے پاس ہے، یہی کتاب ہمارے پاس ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم ہی نے اس کو ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کا نظام اللہ نے سینوں میں رکھ دیا. ایک دور ایسا آیا کہ نسخے اٹھا لیے سارے، اور ایک عالم دین نے چھوٹے بچے کو سامنے پیش کیا کہ اس کا سینے سے بھی نکال دیا.
اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا. بہرحال لعلی حکیم، حکیم ہے، حکمت والا ہے، دانا ہے، لیکن عالی مرتبہ ہے. البتہ وہ عالی مرتبہ ہے. یہ بات اللہ کی طرف بھی چلی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی چلی گئی، کتاب کی بھی طرف چلی گئی. مرکب توصیفی پیدا ہوا. اللہ علیم حکیم ہے، اللہ علی مرتبہ والا ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ دانا ہے. اس کی یہ کتاب ہے، اس کا یہ کلام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ وآناء اللیل والنہار واجعلہ لنا حجۃ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه.